السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 76واں سبق ہے۔ اس سے پہلے کا جو سبق تھا 75واں، وہ میرا جمعہ کا مکمل بیان تھا، جس میں نے جہاد کا ڈیفینیشن بیان کیا تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے بہت سارے بھائیوں نے اس کو پورے دھیان توجہ سے سنا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیا۔ ماشاءاللہ بہت خوشی کا انہوں نے اظہار کیا، اور اسی طریقے سے بہت ساروں نے اس کو ہمارے نوجوانوں تک پہنچایا تاکہ ہمارے نوجوان جہاد کے صحیح مطلب اور معنی کو سمجھ سکے۔ اور الحمدللہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کے مجھے پازیٹیو کمنٹس ملے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ مولانا آپ نے اس میں کہا ہے کہ جہاد جو ہے وہ دفاعی پوزیشن کا نام ہے، لیکن کچھ علماء کہتے ہیں کہ آپ اس کو اقدامی طور پر بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی وہ کون علماء ہیں، ذرا مجھے بھی ان کے فتاوی دکھاؤ۔ تو بولے وہ پاکستان کے فلانے عالم صاحب ہے، پاکستان کے فلانے مفتی صاحب ہے۔ یہ اصلاح معاشرہ کا سبق سننے والے تمام بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ میری اب آگے کی جو بات ہے پورے دھیان سے سنیں۔ یاد رکھو، ہم ہندوستان کے لوگ یتیم اور بے سہارا نہیں ہیں جو فتاوی کے معاملے میں ہم کو پاکستان کے علماء کا سہارا لینا پڑے۔ الحمدللہ ہندوستان علم کا مرکز ہے۔ ہندوستان وہ جگہ ہے جس نے دارالعلوم دیوبند کو پیدا کیا۔ ہندوستان وہ جگہ ہے جہاں پر مظاہر علوم سہارنپور ہے۔ ہندوستان وہ جگہ ہے جہاں پر ندوۃ العلماء لکھنؤ ہے۔ ہندوستان وہ جگہ ہے جہاں پر شاہی مراد آباد ہے۔ ہندوستان وہ جگہ ہے جہاں پر ساؤتھ میں بھی بڑے بڑے علمی مرکز ہے، جس میں سے عمر آباد کے اندر ایک بہت بڑا علم کا مرکز ہے۔ ہندوستان کے علماء وہ ہے جنہوں نے ایسی ایسی کتابیں لکھی ہوئی ہے کہ عربوں نے ان کی کتابوں کو سر آنکھوں پر لگایا ہوا ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مولانا علی میاں صاحب کہا جاتا ہے، ان کی کتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، وہ کتاب ہے جس کو شاہ فیصل ایوارڈ ملا۔ اس کے علاوہ وہ کتاب ہے جو آج عرب ملکوں کے کالجز، یونیورسٹیز کے اندر وہاں کے نصاب میں، وہاں کے سلیبس کے اندر داخل ہے، جس کو باضابطہ پڑھایا جاتا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی، وہ شخصیت تھے جن کے علمی مقام اور مرتبے کی وجہ سے ان کو کئی مرتبہ بیت اللہ کی چابیاں دی گئی اور آپ کو بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ہمارے ہندوستان کے علماء ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں صرف مدارس نہیں ہیں، بلکہ مدارس کے علاوہ علم کے ایسے چشمے جاری ہوئے ہیں جنہوں نے صرف ہندوستان کو ہی نہیں پوری دنیا کو سیراب کیا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان کے ہی علماء نے مکہ مکرمہ میں بھی جا کر مدرسہ سہولتیہ کے نام سے ایک علم کا پودا لگایا ہوا ہے۔ تو ہندوستان وہ جگہ ہے، ہندوستان وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک دعوت کا کام ہے اس کو پوری دنیا میں واپس سے پھیلانے کے لیے ہندوستان کا انتخاب کیا۔ اور ہندوستان وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر عالم پیدا ہوئے، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کی محنت کو دوبارہ جاری کر کے واپس سے وہ ہوائیں چلائی دین کی، جو صحابہ اکرام، تابعین، طبع تابعین کے زمانے میں ہوتی تھی۔ وہ شرف صرف ہندوستان کو حاصل ہے کہ ہندوستان سے ہی وہ محنت نکلی جس کو آج عرب بھی کر رہے ہیں، عجم بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں ہندوستان میں کمی نہیں ہے۔ ہاں، میں آپ کی بات کو مانتا ہوں کہ جہاں تک روحانی تعلق ہے ہم پاکستان کے علماء کو فالو کر سکتے ہیں، جیسے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم ہیں، جیسے حضرت مولانا پیر سید ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم ہیں، جیسے حضرت قاری حنیف صاحب رحمت اللہ علیہ ہے، جن کے بھی بیانات ہم لوگ اکثر سنتے ہیں۔
روحانی تعلق جو جہاں تک ہے، جیسے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی ہے، اس لیے کہ ماشاءاللہ وہ بھی بہت بڑے جید عالم ہیں، اور ایسے بہت سارے روحانی علماء ہیں جن سے ہم فیضیاب ہو سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر اعتراض کی اور حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ فتاویٰ کا معاملہ آ جاتا ہے، میں آپ تمام لوگوں کو ایک دم یعنی سختی کے ساتھ میں یہ بات کہوں گا، اور ریکویسٹ کے ساتھ میں بھی کہوں گا کہ برائے مہربانی آگے چل کر کسی بھی معاملے میں پاکستان کے کسی مفتی، کسی عالم کے فتوے کو ہم فالو نہ کریں، بلکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو صرف ہندوستان کے علماء اور ہندوستان کے مفتیوں کو فالو کریں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ اور ریزن یہ ہے کہ پاکستان کے حالات الگ ہے، ہندوستان کے حالات الگ ہے، پاکستان کی سچویشن الگ ہے، ہندوستان کی سچویشن الگ ہے۔ پاکستان کے علماء کے جو فتاویٰ ہے وہ وہاں کے حالات، وہاں کے لوگوں کے نفسیات کے اعتبار سے ہیں۔ ہندوستان کے ہمارے جو اکابرین، ہمارے جو بزرگان دین، ہمارے جو بڑے ہیں، ان لوگوں کے جو فتاویٰ ہے وہ ہمارے ملک کے حالات اور ہمارے ملک کے نظام کے اعتبار سے ہیں۔ تو اس کے لیے جب ہمارے پاس میں فتاویٰ کی کوئی کمی نہیں ہے، علماء کی کوئی کمی نہیں ہے، ہمارے پاس میں جو ہے مدرسوں کی جب کوئی کمی نہیں ہے، تو ہم کو کیا ضرورت پڑ رہی ہے کہ ہم ہندوستان کے اکابرین کو، مفتیان کو چھوڑ کر فتاویٰ کے اندر پاکستان کے مفتی اور علماء کا حوالہ دے کے وہاں کے عالم صاحب نے تو یہ کہا۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، دوسری بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت ساری من گھڑت فیک ویب سائٹ دارالعلوم دیوبند کے نام سے جاری کی ہوئی ہے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے نام سے جاری کی ہوئی ہے، یہاں تک کہ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے بھی پاکستان کے کچھ شرپسند، پاکستان کے کچھ لوگ ایسی ویب سائٹیں چلا کر اس کے اوپر من گھڑت فتاویٰ ڈال رہے ہیں۔ اور اس کا اتفاق مجھے پرسنلی آج سے چند مہینے پہلے ہوا۔ میرے ایک بہت ہی عزیز دوست ہے، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ بولے مولانا فلانی جو جماعت ہے یا فلانی جو برادری ہے، ان لوگوں کے ریسٹورنٹ میں، ہوٹل میں کھانا کھانا جو ہے وہ حرام اور ناجائز ہے۔ میں نے کہا بھائی ایسا تو کہیں پر بھی نہیں ہے، ہمارے شریعت کے اندر تو غیر مسلم کے ہوٹل میں بھی کھانا جائز ہے، ہم اس کی ہوٹل میں جب کھا سکتے ہیں تو پھر وہ فلاں برادری اور فلانی جماعت کے ہوٹل میں کھانے میں کیا حرج ہے؟ نہیں بولے فتویٰ ہے بولے اس کے اوپر۔ میں بولا بھائی مجھے فتویٰ لکھی میں بتاؤ، تحریر میں، پیپر کے کاغذ کے اوپر ہے کیا؟ نہیں کاغذ پہ تو نہیں ہے بولے، لیکن وہ ویب سائٹ میں ہے۔ میں بولا مجھے وہ ویب سائٹ بتاؤ آپ۔ انہوں نے مجھے وہ ویب سائٹ جب بتائی تو اللہ کے فضل و کرم سے، چونکہ میرا ڈپلومہ ہوا ہے لیپ ٹاپ کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر انجینئرنگ کے اندر، تو میں دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ اس کے اندر کیا فالٹ ہے، کیا اس کے اندر نقص ہے۔ میں نے ان سے کہا میرے بھائی یہ فتاویٰ، یہ جو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند کے نام سے جو ویب سائٹ ہے، یہ دارالعلوم کی ویب سائٹ نہیں ہے، یہ من گھڑت پاکستان کی بنائی ہوئی ہے۔ بولے آپ کو کیسا معلوم؟ میں بولا اس کے اندر جو اس کے اندر ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہے وہ دیکھنے کے بعد سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے ان کو وہ ٹیکنیکل لائن سے سمجھایا، اس کے اندر جو چیزیں تھی، دیکھو میں بولا انڈیا کی اگر ویب سائٹ رہے گی اس میں یہ آئے گا، پاکستان کی رہے گی تو یہاں پر یہ آئے گا، یہ دیکھو یہ ویب سائٹ کے اندر یہ جگہ پر یہ جو ٹائپ کیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ انڈیا کی نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ پاکستان میں بیٹھے بیٹھے بھی بہت سارے لوگ انڈیا کے ہمارے جو بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے نام سے فیک ویب سائٹیں چلا رہے ہیں، امت میں نفرت پھیلانے کے لیے، امت کے اندر توڑ پیدا کرنے کے لیے۔ تو اس کے لیے میری ریکویسٹ، میری درخواست ہے آپ سے کہ ہم فتاویٰ کے معاملے میں صرف اور صرف ہمارے علماء کو فالو کریں، اور اگر آپ کو ریٹرن میں کوئی چیز چاہیے تو آپ کو میں آسان طریقہ بتاتا ہوں، ایک دم آسان آج کے زمانے کے اعتبار سے بھی، کیونکہ آپ گوگل کے فتاوے پہ بھروسہ نہ کیا کرے، اس کے اوپر تقریباً 90% فتاویٰ تو وہ ہے جو یہودیوں نے گھڑ گھڑ کر مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے غلط سلط ڈالے ہوئے ہیں، بالکل اس پر اعتبار نہ کرے۔ آج بھی ہم وہ پرانا طریقہ اختیار کریں، پوسٹ آفس کے اندر 5 روپے کا لفافہ آتا ہے، ویسے 2 لفافے خریدے۔ آپ کو جو بھی سوال کرنا ہے آپ ایک پیپر کے اوپر اپنا پورا سوال مکمل لکھیں، نیچے اپنا نام لکھیں، اور نام لکھنے کے بعد اپنا پورا ایڈریس لکھیں، اور وہ جو آپ کا خط رہے گا وہ خط
اور 2 لفافے جو آپ نے لیے ہیں اس میں سے ایک لفافے پر آپ اپنے گھر کا پورا ایڈریس لکھ کر وہ ایک لفافہ اور وہ پیپر دونوں بھی جو ہے ایک دوسرے لفافے میں ڈالے اور اس کے اوپر لکھے دارالفتہ دارالعلوم دیوبند 8 پوسٹ تعلقہ دیوبند ڈسٹرکٹ سہارنپور اور پھر وہاں کا پن کوڈ نمبر لکھ دے اور اس کے بعد میں اس کو پوسٹ باکس کے اندر ڈال دے. آپ کا یہ فتویٰ ہمارے بزرگوں تک پہنچے گا, ہمارے بڑوں تک پہنچے گا. وہاں پر جب یہ فتویٰ جائے گا وہ لوگ اس کو پڑھیں گے. میں نے دیکھا ہوں کیونکہ اکثر میں نے فتاوی منگائے ہوئے ہیں دارالعلوم دیوبند سے, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں جو کاغذ ہم نے بھیجا ہے اسی کے بیک سائڈ کے اندر جواب لکھ کر ان کی مہر اور دستخط کے ساتھ میں واپس بھیج دیتے ہیں تاکہ ہمارا سوال بھی ایک ہی پیپر پہ رہے اور جواب بھی ایک پر ہی رہے. تو سوال اور جواب ایک کاغذ پہ آئیں گا تو جو آپ نے سوال کیا تھا آپ کو اسی کا جواب ملے گا. یہ ان کی ترتیب اور طریقہ ہوتا ہے. جب ان کے اسٹیمپ اور ان کے 4 مفتیوں کے سگنیچر کے ساتھ میں وہ فتویٰ آپ کے پاس میں آئے گا تو آنے کے بعد اب آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں. تو یہ گوگل کے مفتیوں کے فتووں پر عمل نہ کرے. اس میں بتا رہا ہوں آپ کو 90% فیک فتاوا اور فیک ویب سائٹ اس کے اندر ہے جو اسلام کے نام سے بنائی ہوئی ہے, جو یہود و نصارہ کی سازش ہے. اب اسی طریقے سے اگر آپ کو دارالعلوم دیوبند سے نہیں پوچھنا ہے, کہیں اور سے پوچھنا ہے, تو یہی ترتیب آپ اختیار کریں 2 لفافوں کے ذریعے سے. اسی طریقے سے ہمارے آج کے زمانے کے حساب سے ہمارے ہندوستان میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہے جو لیٹسٹ مسائل کے اوپر کافی اطمینان بخش جواب دیتے ہیں, ان سے بھی ہم سوال کر سکتے ہیں. تو یہ آسان طریقہ ہے بجائے میل کے, بجائے کمپیوٹر کو استعمال کرنے کے. اس طریقے سے ہم ہندوستان میں کہیں بھی رہتے ہو ہم مسائل میں صرف ہمارے علماء کو فالو کریں. انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہماری صحیح رہبری رہنمائی ہوں گی. اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کچھ اور اگر نہیں سمجھ میں آیا آپ مجھے کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں, کوئی بات نہیں ہے.